اور اولیاء اللہ میں ایک شکل ہے ولیوں کی جسے مجذوب کہتے ہیں. ان میں ایک بڑے مشہور ولی ہوئے جن کا نام تھا بہلول دانا. کیا نام تھا؟ بہلول دانا. ہارون الرشید اس کی بیوی عصر کے بعد چہل قدمی کر رہے تھے تو سامنے دیکھا کہ بہلول دانا بیٹھا ہوا ہے اور وہ گھروندے بنا رہا تھا. گھروندے سمجھتے ہیں آپ؟ کہ پاؤں کے اوپر مٹی ڈال کے جس طرح بچے کھیلتے ہیں وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گھر اور گھروندے بنا رہے تھے. گھروندے کا معنی چھوٹا گھر. ہارون الرشید پوچھتا ہے بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہارون الرشید یہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں. بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. مجھے اب سمجھ آئی کہ آپ تھوڑا شروع میں ڈھیلے کیوں تھے کہ میں شاید لیٹ آیا ہوں. آپ وہ غصہ کر رہے ہوں گے مجھ پر، لیکن غصہ نہ کیجئے. آج میلاد کا دن ہے. آج تو غصے ختم کر کے ایک دوسرے کو منانے کے دن ہے. بہلول نے کہا کہ جنت ہے. زبیدہ نے فوراً پرس سے پیسے نکالے اور پوچھا کہ جنت کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا کہ 5 درہم میں دوں گا. زبیدہ نے 5 درہم بہلول دانا کو دیے. اسے کہا مجھے جنت دو. تو بہلول دانا نے ایک گھر جو بنا ہوا تھا اس کے گرایا اور کہا جا تیرا جنت میں گھر بن گیا. جن کو جنت چاہیے وہ بلند آواز سے کہیں. آپ کو اگر ضد ہے تو ضد مجھے بھی آ گئی ہے. اور یہ محبت کی ضد اور دین کی ضد، حضور کے ذکر کی ضد بڑی اچھی ہوتی ہے. آپ میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو میں تقریر جاری رکھوں گا. جا تیرا گھر جنت میں ہو گیا. اب ہارون الرشید کہنے لگا کہ یہ عورتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں عقیدے کی. ارے بی بی یہ کوئی جنت تھی جسے تو نے 5 درہم میں خریدا ہے؟ زبیدہ خاموش رہی. رات کو جب ہارون الرشید سویا تو کیا دیکھتا ہے؟ ساری سامنے جنتیں ہی جنت ہیں. ایک دروازے پر، دوسرے دروازے پر، تیسرے دروازے پر، چوتھے پر. ایک دروازے پر جب گیا تو اس پر لکھا تھا کہ یہ جنت زبیدہ کی ہے. ہارون الرشید وہاں رک گئے اور کہنے لگے کہ یہ جنت زبیدہ کی کیوں ہے؟ کب سے ہے؟ تو جنت کے فرشتے نے کہا کہ یہ کل زبیدہ نے بہلول دانا سے خریدی ہے. کس سے خریدی ہے؟ بہلول دانا سے. اب ہارون رشید صبح اٹھا تھا، بڑا پریشان تھا کہ کاش ایک جنت میں بھی زبیدہ کے ساتھ خرید لیتا. انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آج پھر نکلیں گے عصر کے وقت، راستے میں دیکھیں گے کہ بہلول دانا بیٹھا ہوا ہے تو آج میری بھی قسمت جاگ جائے گی. اب زبیدہ کے ساتھ ہارون الرشید پھر نکلا سیر کے لیے. دور دیکھا کہ بہلول دانا بیٹھے ہوئے ہیں. ہارون الرشید کہتا ہے کہ میرے جان میں جان آ گئی اور میں نے دیکھا کہ آج بھی گھروندے بنا رہا ہوں. تو دیکھا تو وہ گھروندے بنا رہا تھا. ہارون الرشید آج پوچھتا ہے بہلول یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جنت کے محل ہیں. کہا کتنے میں دو گے؟ ذرا جملہ سنیے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے، دل کو تھام کے سنیے. بہلول سے پوچھتا ہے یہ جنت کتنے کی ہے؟ بہلول دانا کہتے ہیں ایک ہاتھ میں ساری اپنی حکومت و ریاست ہے، دوسری ہاتھ سے جنت لے لے. میں اپنی طرف سے جملے بول رہا ہوں، بہلول دانا نے نہیں کہا. میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں کہ ہارون الرشید حیران ہو گیا کہ ایک دن میں اتنی مہنگائی. کل 5 درہموں کی تھی، آج پوری ریاست دینی پڑے گی مجھے. اللہ اکبر. حضرت بہلول دانا نے جب دیکھا کہ ہارون الرشید کا دل کانپ گیا کہ میری تو ساری حکومت و اقتدار دینا پڑے گا اس درویش کو اور مجھے جنت ملے گی. ابھی تذبذب میں ہی تھا. بہلول دانا نے کہا کہ پوچھتا کیوں نہیں، اتنی مہنگی کیوں ہو گئی؟ اتنی مہنگی کیوں ہو گئی؟ کل 5 درہموں میں آج اتنی بڑی ریاست دے کہ تجھے جنت ملے گی. تو بہلول دانا نے کہا کہ پتہ ہے کہ کل 5 کی کیوں تھی، آج پوری ریاست کیوں دینی پڑے گی؟ انہوں نے کہا کہ کل زبیدہ نے سودا کیا تھا بن دیکھے، آج تو سودا کر رہا ہے دیکھنے کے بعد. اس نے اللہ کے ولی پر اعتماد کیا
اور اعتماد کرتے ہوئے جنت کا سودا کیا، اس لیے 5 درہم تھے، آج پوری ریاست دینی پڑے گی۔ جب ہارون پریشان ہوا تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ ولیوں کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ سخی ہوتے ہیں، ان کی شخصیت پر مصطفیٰ کی سخاوت کی چھاؤں ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ہارون الرشید کو جب پریشان دیکھا کہ جنت بھی لینا چاہتا ہے، حکومت بھی رکھنا چاہتا ہے، تو بہلول دانا نے 2 پاؤں مارے، ایک پاؤں اس گھروندے کو مارا اور کہا جا ہارون الرشید، تیری بھی ایک جنت کا محل بن گیا، اور دوسرے پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہا جا، جس اقتدار کے لیے تیری جان نکلتی جا رہی ہے، رب کے ولیوں کی ٹھوکر میں ہے وہ اقتدار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ رب کے ولیوں کی ٹھوکر میں ہے وہ حکومت، وہ سلطنت۔ اور کیا وہ شعر نہیں سنا آپ نے کہ عشق والوں نے کہا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی۔ سبحان اللہ۔ یہ جنت بانٹنا تو یہ تو حضور کے غلام بانٹتے ہیں، یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے کہ جنتوں کو بانٹتے ہیں، حضور کی شان تو اس سے بہت بلند ہے۔ انشاءاللہ ہم عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، بس میرے ساتھ آپ سفر کرتے جائیے، فکری طور پر، ذہنی طور پر۔ انشاءاللہ ہم ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کے اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اگر